بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کو بہت بڑے بڑے مسائل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ اس کے علاوہ اکانومیکل کرائسس ہیں، واٹر شارٹیج ہے، اس کے علاوہ الیکٹریسٹی کا مسئلہ تو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہے۔ آج کل ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے گیس کا، وہ بھی مسئلہ ہے۔ لیکن ان تمام مسائل سے بڑھ کر ایک سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن ہے۔ جب تک قوموں میں شعور بیدار نہیں ہوتا وہ اپنی ترقی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ یعنی قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو تعلیم ہے وہ قوم کی بنیاد ہے، اس بنیاد پر قوم اٹھتی ہے، کھڑی ہوتی ہے اور وہ پھر قوم کی تعمیر کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ تو تعلیمی مسائل کیا ہیں؟ پاکستان میں تعلیم کس طرح سے رجحان کرے گی؟ والدین کو تعلیم کے حوالے سے کس طرح سے شعور پیدا کرنا ہے؟ والدین کو کس طرح یہ بات سمجھانی ہے کہ آیا ان کو اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کا تعلیم میں کیا کردار ہے؟ سب سے پہلے دانیال بھائی سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دانیال بھائی آج کل کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آج سے 2-3 سال پہلے یہ کراچی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے تھے، تو مزید ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تعلیمی صورتحال یہ ہے کہ ایم فل کا ارادہ ہے انشاءاللہ کراچی یونیورسٹی سے ٹیچر ایجوکیشن میں انشاءاللہ، کیونکہ گزشتہ ٹیچنگ سے ہی وابستگی رہی ہے پچھلے 2-3 سالوں سے، اور ابھی آگے بھی ارادہ ہے کہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہی رہا جائے، تو اس لیے اسی پر کمانڈ حاصل کرنے کے لیے ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ سوچا ہے کہ ٹیچنگ میں ہی کی جائے۔ اچھا دانیال بھائی، آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ بہت سارے نوجوانوں کو تعلیم کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی۔ اگر آپ اپنے خیال کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اسٹڈی کے مطابق تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ یار دیکھیں، تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اکثر آپ لوگ کے گھروں میں دودھ بیچنے والا کوئی شخص آتا ہوگا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائک وغیرہ پر جو ہے نا دودھ بیچنے والا ایک شخص آتا ہے، باقاعدہ اس کا بہت اچھا کریکٹر ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس سے ایک خاص قسم کی بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ جب میں دودھ ڈالتا ہے نا تھوڑا تھوڑا دودھ اس کے ہاتھ پہ، کبھی کپڑوں پہ، کبھی کہاں پہ لگ رہا ہوتا ہے، تو باقاعدہ ایک خاص قسم کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے اس سے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ بائک پہ عجیب سی صورتحال میں کیفیت میں جو ہے نا وہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا انسان جو کہ جو ہے نا یہ سب وہ کرتا ہے، وہی انسان جو کہ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور کچھ ٹائم بعد جو ہے پھر وہ یہاں پر بیٹھ کے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس بالکل سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں تعلیم کی آپ۔ اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ تو وہ تعلیم ہی وہی چیز ہے جو اس کو وہاں سے لے کر یہاں تک کا جو سفر ہے یہ ایک تعلیم ہی ہے۔ اسی دوران ایک بندہ اس کو ملتا ہے اور وہ اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ صرف ایک ہی چیز ہے جو کہ آپ کو یہاں سے نکال کر کسی اچھی جگہ تک لے جا سکتی ہے، اور وہ ہے تعلیم۔ تو ایک ہی چیز ہے، جیسے ہم اکثر آپ نے سنا ہوگا حل صرف جماعت اسلامی، تو حل صرف جماعت اسلامی نہیں ہے، حل صرف تعلیم ہے۔ جی بالکل تو صحیح کہہ اس رہے ہیں وقت ہم موجودہ جو ہماری کنڈیشن ہے، جو ہماری صورتحال ہے، ہم ایک ایز اے انڈیویجول کی بات کریں یا ایز اے نیشن کی بات کریں، تو اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے نا وہ ہے ایجوکیشن کا، اور ایجوکیشن ہی وہ ٹول ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایجوکیشن کو استعمال کرتے ہوئے اور ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم جو ہے نا ان سب چیزوں سے مطلب نجات حاصل کر سکتے ہیں، یا ان سب چیزوں سے جو ہے چھٹکارا پا تک ایک اچھی قوم بن سکتے ہیں۔ اگر ایز اے انڈیویجول بات کی جائے تو ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں، اور اگر ایز اے نیشن بات کی جائے تو ہم ایک اچھی قوم، ایک اچھا پاکستانی اور ایک اچھی نیشن جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایجوکیشن ہی مطلب ایجوکیشن ہی نہیں ہے، کافی فیکٹر ہیں، لیکن ایجوکیشن جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ان سب معاملات میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے، کیونکہ جس طرح تعلیم کی اہمیت بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، یہاں تک کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی تعلیم کی اہمیت نہیں جانتے، تو اس طرح تعلیم کا مقصد کیا ہے، اگر آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بننا، ایک اچھا ڈاکٹر بننا۔ ایک ڈاکٹر بننا بعد کی پریورٹی ہے، اچھا ڈاکٹر بننا یہ پہلی پریورٹی ہے، کیونکہ اگر ایک اچھا انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے تو پھر وہ اچھا ڈاکٹر کہلائے گا۔ اسی طرح ایک اچھا انسان اگر انجینئر بن جاتا ہے تو وہ پھر اچھا انجینئر کہلائے گا۔ اسی طرح ایک اچھا انسان اگر کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے، چاہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہے، چاہے وہ کوئی اور سوشل میڈیا کا کوئی پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے، فری لانسنگ کرتا ہے، کوئی بھی ویب ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہے، لیکن اگر وہ اچھا انسان ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ اچھا لگتا جائے گا جو بھی اس کی فیلڈ ہے۔ فار ایگزامپل اگر وہ اچھا انسان ہے اور وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہے تو وہ اچھا ویڈیو ایڈیٹر کہلائے گا، کیونکہ یہ جو اچھا انسان ہے یہ آپ کو بناتی ہے ایجوکیشن، تعلیم، اچھی تعلیم
جن تعلیم کے ساتھ تربیت شامل ہو، یہ آپ کو ایک اچھا انسان بنا دیتی ہے. تو تعلیم کا جو مقصد ہے نا، دیکھیں تعلیم ایک پروسیس کا نام ہے، ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کا نام تعلیم ہے. اب اس تعلیم کو آپ ڈائیورسیفائی کر دیں کسی ویڈیو ایڈیٹنگ میں، بنیادی تعلیم ہے، تعلیم کے ساتھ آپ جوڑ دیں ویڈیو ایڈیٹنگ کی تعلیم ہے، تو تعلیم آپ کو بنائے گی اچھا، اور وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو بنائے گی ایڈیٹر. تھوڑا سا آپ اس کو تھوڑا سا آسان الفاظوں میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. جیسے ایک ڈاکٹر، تھوڑا سا آسان رہے گا، ایک ڈاکٹر بننا ہے، تو اگر وہ تعلیم کا کیا کردار ہوگا اس کے ڈاکٹر بننے میں. ایک بندہ انٹر کرتا ہے، انٹر کے بعد وہ جو ہے وہ MBBS وغیرہ کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ ڈاکٹری کی کتابیں پڑھتا ہے، وہ اس کی انفارمیشن ہے ایز اے ڈاکٹر جو وہ سیکھ رہا ہے. اور جس پروسیس سے وہ گزر رہا ہے، یہ جو پروسیس ہے، روزانہ اسکول جانا، وہاں پہ ٹیچر کا آنا، وہاں پہ ٹیچر کا لیکچر دینا، اور وہ کلاس کا بیہیویئر وغیرہ نوٹ کرنا، کچھ اچھے ٹیچر جو کہ موٹیویشن دیتے ہیں، جو کہ ایکسٹرا انفارمیشن دیتے ہیں، یہ جو سارا کا سارا پروسیس ہے، اس پروسیس کا نام ہے تعلیم. اور اس پروسیس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہیں. اور وہ جس خاص مقصد کے، جو خاص اس کا مقصد ہے، جیسے وہ ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو ایجوکیشن یہ جو پروسیس ہے یہ اس کو اچھا انسان بنائے گا. اور وہ جو انفارمیشن اس کے اندر جا رہی ہے، وہ جو فیڈ وہ کھا رہا ہے ایک طریقے سے ایز اے ان ٹرم آف جو انفارمیشن اس کے اندر جا رہی ہے، وہاں سے وہ ڈاکٹر بنے گا. تو تعلیم اور تربیت، یہ دونوں چیزیں سب ساتھ ہوں گی تو وہ اچھا انسان جب ڈاکٹر بن جائے گا تو پھر وہ اچھا ڈاکٹر کہلائے گا. اگر یہ پروسیس کہیں نہ کہیں اس میں کہیں خامی رہ جاتی ہے، جو کہ آج کل کے جو ہمارے موجودہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کافی اس طرح کی خامیاں موجود ہیں، جگہ پر جگہ کہیں نہ کہیں خامیاں موجود ہیں. تو اگر کہیں نہ کہیں اس خامی میں رہ جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے لیکن پھر وہ اچھا ڈاکٹر نہیں بن پاتا. وہ انجینئر تو بن جاتا ہے لیکن وہ اچھا انجینئر نہیں بن پاتا، کیونکہ یہ جو پروسیس ہے ہمارا، اس پروسیس میں بہت ساری خامیاں ہیں. بہت ساری خامیاں اب آ گئی ہیں، ورنہ جب یہ بنا تھا یا جب یہ آیا تھا مارکیٹ میں اس وقت اتنی ساری نہیں تھی. اس وقت بھی تھی لیکن اتنی ساری نہیں تھی. اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اچھا ہونے کے بجائے یہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ خامیاں کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ایک جو ہے نا وہ ہے. تو ایجوکیشن کا جو مقصد ہے نا وہ بنیادی یہ ہے کہ آپ ایک اچھا انسان ایجوکیشن آپ کو ایک اچھا انسان بنا دیتی ہے، ایک اچھا مسلمان کے لیے ایک اچھا انسان آپ کو بنا دیتی ہے. پھر اس کے بعد جو انفارمیشن آپ لیتے جاتے ہیں اس کے حساب سے آپ کی فیلڈ ہوتی ہے، وہ آپ ڈیسائیڈ کرتے رہتے ہیں اس کے حساب سے. اچھا، آج کل کا جو نوجوان ہے اس کو تعلیم حاصل کرنے میں کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ایک نوجوان تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اس کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیں، ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ڈسٹریکشن کا. ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو اگر میں سوشل میڈیا سے ہی شروع کرتا ہوں تو پہلے صرف فیس بک تھا. اب فیس بک کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام بھی آ گیا ہے، ٹک ٹاک بھی آ گیا ہے، PUBG بھی آ گیا ہے، واٹس ایپ پہ آج کل واٹس ایپ والوں نے بھی چینل بنانے کا آپشن دے دیا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا ڈائیورسیفائی ہو رہی ہیں ڈسٹریکشن کی طرف. اب مثال کے طور پر اگر ایک لڑکا، ایک نوجوان یا ایک بچہ یا ایک بچی جو کہ اس وقت میٹرک انٹر میں ہے یا میٹرک میں ہے یا 9-10 میں ہے، وہ ایک تصویر فیس بک پہ اگر صرف فیس بک ہوتی ہے تو وہ صرف ایک تصویر اپلوڈ کرتا ہے فیس بک پہ، اور وہ اپنے دوستوں کی تصویریں دیکھتا ہے صرف فیس بک پہ. اب وہ فیس بک پہ بھی تصویریں اپلوڈ کر رہا ہے، فیس بک پہ اب اپلوڈ کر رہا ہے تو وہ لوگوں کی دیکھ بھی رہا ہے. جب اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تو اس کو لوگوں کی چیزیں دیکھنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے. سیم انسٹاگرام کے لیے ہے، سیم فیس اس کے لیے ہے، بقایا جتنے بھی سوشل میڈیا ادر نیٹ ورک ہیں. وہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے کہیں سے کسی کو دیکھا ٹک ٹاک بناتے ہوئے، اسی ٹک ٹاک پر جبھی تو وہ بنا رہا ہے، اس کے دل میں یہ چاہت آئی. تو یہ بہت ساری ڈسٹریکشن ہو گئی ہیں. تو سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ایجوکیشن میں خاص طور پر نوجوانوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے ڈسٹریکشن کا. اور یہ سوشل میڈیا کی ڈسٹریکشن ہے. اس کے علاوہ ادر بہت ساری ڈسٹریکشن آ گئی ہیں. ادر ڈسٹریکشن میں آپ یہ دیکھ لیں کہ دیکھیں، اگر تعلیم میں بچے کا فوکس نہیں آ رہا تو وہ صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے وہ کچھ چیزیں سیکھ رہا ہے، وہ سیکھ کے جہاں پر وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے وہ ہے سوسائٹی. سوسائٹی بھی آج کل ایک بہت بڑا ڈسٹریکشن کریٹ کر رہی ہے، جو کہ ایجوکیشن میں بہت بڑا اس کا جو ہے نا امپیکٹ آ رہا ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ جیسے ایک بچہ ہے یا ایک لڑکا ہے، اس کو اچھی گھڑی خریدنے کا، اچھی گھڑی پہننے کا شوق جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ سوسائٹی میں اس نے کسی کو دیکھا، وہیں سے تو وہ پریشرائز ہوتا ہے. اب وہ اچھی گھڑی خریدے گا تو لازمی سی بات ہے اس کو پہن کر سوسائٹی میں جائے گا،
اس کے لیے اس کو ٹائم چاہیے, اس کے لیے اس کو باقاعدہ باقی چیزیں چاہیے. اب جب وہ جائے گا, بیٹھے گا, اٹھے گا, بیٹھے گا, ایک لمٹ تک تو یہ ٹھیک ہے. اگر ہم بولیں کہ وہ جا رہا ہے, اگر ہم بالکل اس پہ پابندی لگا دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک لمٹ تک ٹھیک ہے. اب وہ رات کو 12 1 بجے تک بیٹھا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ, پھر وہ رات کو 1 2 بجے سو رہا ہے, تو پھر صبح 10 11 بجے اٹھ رہا ہے, تو یہ بہت بڑا ڈسٹریکشن, ایک سوسائٹی کی ڈسٹریکشن ہے اور ایک سوشل میڈیا کا ڈسٹریکشن, بہت بڑا جو ہے نا ایک ڈسٹریکشن کریٹ کیا ہوا ہے. اچھا, نوجوانوں کی تربیت کس طرح کی جائے, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ایک نوجوان ہم چاہتے ہیں تعلیم حاصل کرے تو اس کی تربیت کس طرح کی جائے, یہ بتا دیں آپ. دیکھیں, ماحول ہی سے تربیت ہو سکتی ہے. ہمیں ماحول کو کریٹ کرنا پڑے گا, ہمیں ایک اچھا انوائرمنٹ بنانا پڑے گا. چاہے ہم ایجوکیشن اسکول سسٹم کی بات کریں, اگر بچہ اسکول جا رہا ہے تو آپ اسکول میں وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ بچے کا دل لگے اسکول میں, بچہ آئے, کچھ سیکھے, کچھ پڑھے, کچھ دیکھے. یہ ضروری ہے بہت زیادہ, کیونکہ اگر اب دیکھیں نا, اگر وہ سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کر رہا ہے, وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ وہاں پر کمفرٹیبل ہے, اس کو وہاں پر مزہ آ رہا ہے, اور وہ اسکول میں نہیں بیٹھ رہا. اسکول میں وہ ڈیسک پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا, کیونکہ اس کو کلاس کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت کرتا ہے اور باقی جو معاملات کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو مزہ نہیں آ رہا. تو اس کے لیے سیوٹیبل طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو تھوڑا سا ان کا موٹیویشن وغیرہ کے ذریعے اس کو دماغ بنایا جائے, اس کا برین اسٹارمنگ جس طریقے سے کیا جائے کہ وہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہو. اور جب وہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہو بھی جاتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ انوائرمنٹ وہ نہیں ہوتا جس میں وہ بیٹھ کے پڑھے. تو انوائرمنٹ کریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, چاہے وہ گھر پر ہو, چاہے وہ جو ہے اسکول میں ہو, چاہے وہ سوسائٹی میں اگر وہ دوستوں یاروں میں بھی بیٹھ رہا ہے, تو ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں نے بہت سے ایسے کام جو کہ میں نے دوستوں سے سیکھ کے کیے, وہ اگر میں دوستوں سے نہیں سیکھتا تو میں کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا تھا. تو ایک اچھے دوستوں کا ہونا وہ بھی ایک انوائرمنٹ ہے نا, ایک سوسائٹی ہے, ایک دوست ہے. اگر آپ کا بچہ, آپ اپنے آپ کو خود اندازہ لگائیں ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ اپنے آپ کو خود اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اپنے دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں اور آپ کے دوستوں کی محفل میں یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کی, ٹک ٹاک کی, فلانی ہیروئن ایسے ہے, فلانا ہو ہے, پاکستان کرکٹ میں یہاں چلا گیا, پولیٹکس کی بات ہو رہی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو انوائرمنٹ ہے نا, جو آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے آپ کے دوستوں کے ساتھ, یہ اس کا کوئی پروڈکٹیو انوائرمنٹ نہیں ہے. اس کو پروڈکٹیو بنائیں, اس کو کچھ اچھی چیزیں لے کر آئیں, اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ نئی چیزیں شیئر کریں, انوویٹیو چیزوں کی بات کریں. کچھ جو ہے نا ہماری جو ہماری روزانہ کی گفتگو ہے نا, اس میں چینجنگ لانے کی ضرورت ہے, آپس میں بات چیت کرنے میں. یہیں سے پھر آئیڈیاز آتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو ایک ریسرچ بتاؤں کہ لندن کی ریسرچ ہے, غالباً میرے کو ابھی وہ آرٹیکل یاد نہیں آ رہا کہ وہ کون سا آرٹیکل میں نے پڑھا تھا, کہ جب یہ ریولوشن آ رہا تھا نا, انڈسٹریل ریولوشن سب سے پہلے آیا تھا برٹش میں, مطلب یورپ میں آیا تھا سب سے پہلے انڈسٹریل ریولوشن. تو اس میں بتایا گیا تھا کہ دیکھیں, انڈسٹریل ریولوشن جب زیادہ تیزی سے بڑھا جب انہوں نے چائے کے ڈھابے کھولنا شروع کر دیے. جب چائے کے ڈھابوں پر لوگ آتے تھے, بیٹھتے تھے, مختلف جگہوں سے آ کے مختلف ذہن آپس میں مل رہے ہیں, کچھ باتیں کر رہے ہیں, وہاں سے نئے آئیڈیاز جنریٹ ہو رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہاں پر گپ شپ میں, اور پوری ریسرچ ہوئی ہے نا باقاعدہ, تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو اس کا امپلیمنٹ ہوا ہوگا. تو ریسرچ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ جب 2 3 4 مختلف ذہنوں کے لوگ ملتے ہیں اور آپس میں کچھ پروڈکٹیو باتیں کرتے ہیں, تو یقیناً کچھ نیا پروڈکٹ ہمیں ملتا ہے, کچھ نئی چیز دیکھنے میں ملتی ہے. لیکن ہم جب بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں, کوئی نئی چیز ہم نے آج تک کریٹ نہیں کی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں, ہم آئیڈیاز شیئر نہیں کر رہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر نہیں کر رہے ہیں. ہمیں وہی پرانی گھسی پٹی جو کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا کی باتیں, ہیروئنوں کی باتیں, ہیرو کی باتیں, نوجوان. آپ یقیناً سے آپ کو بتاؤں, جو بھی ینگسٹر ہیں ہمارے, ان کی جو محفل, جو بھی ان کی گپ شپ ہوتی ہے, اس میں 90% جو ان کی باتیں ہوتی ہیں نا, وہ یہی جو ہے نا ہوتی ہیں کہ فلانے کے بارے میں بات کر دیا, پاکستان کرکٹ کے بارے میں بات ہوگی, یا کسی اور کی. اس کا کوئی حل نہیں ہے, پولیٹکس وغیرہ ان کا کوئی پروڈکٹیو نہیں ہے. کیا نوجوانوں کی تربیت میں والدین کا کوئی کردار ہے, یا پھر والدین کا کیا کردار ہے ان تمام صورتحال میں؟ والدین کا بہت بڑا کردار ہے. دیکھو, ایک تو بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت میں مجھے لگ رہا ہے جو والدین کے ساتھ آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جو بچے جن کے والدین نے اسمارٹ فون استعمال نہیں کیا, مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت جو بچے آپ کہہ لیں کہ 25 سال کے ہیں, 20 سے 25 سال کے عمر کے ہیں, ان کے جو والدین ہیں وہ غالباً 60 65 کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ.
تو اب انہوں نے اپنے لڑکپن میں سوشل میڈیا تو استعمال نہیں کیا, اگر کیا بھی ہوگا تو آگے کی زندگی میں کیا ہوگا, 40 کے بعد کیا ہوگا. تو انہوں نے کیونکہ اپنے انوائرمنٹ میں, اپنے نوجوانی میں سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کیا. اب جب ان کے نوجوان سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو والدین کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یار میرا بیٹا میرے ہاتھ, میرے قابو میں نہیں ہے. اب ہم نے بہت سی والدین سے ہمارا انٹریکشن رہتا ہے تو بہت سے مسئلے یہی پیش آتے ہیں کہ بچہ ہماری بات نہیں سنتا, اور وہ پھر والدین دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو بول کے دیکھیں یہ وہ نوجوان نہیں ہے, یہ وہ نسل, ہم وہ نسل نہیں ہے, ہم بھی انہی نوجوانوں میں آتے ہیں. ہم وہ نسل نہیں ہے کہ ہمیں بولا کہ بیٹا یہ کام ایسے مت ایسے کرو تو ہم کر لیں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اس کو بہت زیادہ آپ حکمت عملی سے اسے سمجھائیں, اس کا دماغ بنائیں, کیونکہ اس کے دماغ میں ڈسٹریکشن بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. والدین اس کو بولتی ہے, ماں بچے کو بولتی ہے کہ بیٹا یہ کام آپ ایسے نہیں ایسے کرو, وہ اس کی ماں ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ایڈ وہ دیکھتا ہے جس میں کوئی ہیرو آ کے وہ بتاتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہے, یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے, تو اس کے ذہن میں اس ہیرو کی بات زیادہ فٹ آتی ہے. وہ اپنی ماں باپ کی بات کو اتنا نہیں سمجھتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ ہیرو صحیح بول رہا ہے, ماں باپ صحیح نہیں بول رہے. یہ بچوں کی بہت بڑی کہہ سکتے ہیں کہ خامی ہے ایک طریقے سے. اور یہ بھی دیکھیں, اس کو بھی بچوں کو یہ بات سمجھانا بھی کس نے, والدین نے ہی سمجھانا ہے. ہم جو اس کے ایجوکیشن سسٹم ہے, جو ماحول ہے, اس نے ہی سمجھانا ہے نا. تو یہ سب چیزیں بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ان سب چیزوں کو فیس کرنا, ان کا حل تلاش کرنا, وہ حل یہی اسی طریقے سے ہوگا کہ والدین پھر ان کو سمجھائیں, پیار محبت سے سمجھائیں, ان کے ساتھ شیئر کریں, ان کو احساس دلائیں, کیونکہ احساس تو ہر کسی میں ہوتا ہے, احساس دلائیں تاکہ ان کا دماغ اس طریقے سے بنے, اس طرف بنے, تو اب جو ہے نا وہ جا کے کہیں نہ کہیں. لیکن والدین کا بہت زیادہ رول کہہ سکتے ہیں کہ اس میں والدین کا بہت بڑا رول ہے. اگر ہم اسی طرح ہاتھ اٹھا لیں, جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بچے کی شکایت ہوتی ہے تو والدین سے رابطہ کرتے ہیں کہ سر یا اس طرح آپ کا بیٹا یا بیٹی نہیں پڑھ رہا یا یہ مسئلے کر رہا ہے, تو وہ بیچارہ بولتا ہے کہ بیٹا میں تو سمجھا کے تھک گیا ہوں, میری تو سنتا ہی نہیں ہے, آپ ہی سمجھائیں اس کو. تو اس سے کام نہیں چلے گا. یہ جو والدین کا آگے سے یہ رد عمل آتا ہے, اس کی وجہ یہ بیچارے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو سمجھا کے. لیکن تھوڑا سا ہمیں والدین کو خاص طور پر 1-2 اسٹیپ آگے جا کر تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پڑے تو اس کا بھی استعمال کرنا ہے, اس چیز کو بھی خاطر میں لے کر آنا ہے, لیکن سمجھانا ہے اس کو, اس کا ذہن اس طریقے سے بنا. کیونکہ والدین اس کو دن میں 1 مرتبہ بولتی ہے کہ وہ کام ایسے نہیں ایسے کرو. جب وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, وہ ہیرو اس کو ہر ایڈ میں نظر آتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو, تو اس کا مطلب اس کی فریکوینسی زیادہ ہے اس کی فریکوینسی سے, تو اس کو زیادہ بولنا پڑے گا, تب تو جا کے وہ کہیں نہ کہیں کاؤنٹر کر پائے گی وہ اس کو. تو یہ چیز ہے. اچھا, یہ آخری کویسچن ہے, آپ یہ بتا دیں کہ جو امتحان ہے, جو ایگزامینیشن یا پھر ایگزامس ہوتے ہیں, ان ایگزامس کی صورتحال کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیں, کیونکہ آج کل ایک نیا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ جو نقل نہیں کرتا وہ اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے, تو نقل کا رجحان بہت زیادہ ہے. آپ اگر ہمیں بتا دیں کہ اس وقت اسٹوڈنٹ کس طرح سے ایگزامس دے رہے ہیں اور انہیں کس طرح سے دینا چاہیے. دیکھو, اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے نا, اس میں لڑکوں لڑکیوں نوجوانوں کو بہت زیادہ کانفیڈنس مل رہا ہے اس بات سے کہ ہمیں نہیں پڑھنا. یہ میرا خود کا لٹرلی آج کل یہ چل رہا ہے. ایک بچہ 9 میں بہت دل لگا کے پڑھ رہا تھا, ہمارے سینٹر میں بہت باقاعدہ تیاری کرتا تھا, کلاسز لیتا تھا, ٹیسٹ دیتا تھا, باقاعدہ جو لاجیکل کلاسیں ہوتی ہیں اس میں کمیونیکیشن کرتا تھا, بات چیت کرتا تھا, سوال جواب کرتا تھا, محنت کر رہا تھا, ایفرٹ کر رہا تھا. جب اس نے 9 کلاس کے پیپر دیے بورڈ کے, اب 10 کلاس میں وہ کہہ رہا ہے کہ سر چیٹنگ ہو جائے گی تو میں کیوں پڑھوں. یہ ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا, خاص طور پر سندھ گورنمنٹ کا. ویسے تو پورے پاکستان میں ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ ہمیں کیونکہ باہر کا پتہ نہیں ہے تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ سندھ گورنمنٹ, کیونکہ ہم نے باہر کی چیز دیکھی ہی نہیں ہے وہاں کیا معاملات ہیں. لیکن سندھ بورڈ میں تو بہت زیادہ ہم نے جو دیکھیں, جو معاملات دیکھیں, تو وہ بہت زیادہ بڑے لیول پر ہیں, وہ تو سمجھ سے باہر ہے. تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے بچوں کے لیے کہ وہ نہ پڑھیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہی ہے کہ اب ہم جو جس کے انڈر میں یہ چیزیں آتی ہیں ایز اے ٹیچر, جہاں پر بھی اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے انڈر میں کچھ نہ کچھ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہے نا, تو ایز اے ٹیچر اس کو کاؤنٹر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جو ہے جس کے انڈر میں یہ چیزیں ہیں وہ اپنی طرف سے 110% کوشش کرے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے.
کیونکہ اس میں بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے ٹیچرز کا. میں نے خود دیکھا ہے کہ باقاعدہ پورے سال بچوں کو کوچنگ اور اسکول اور ٹیوشن پڑھانے کے باوجود آپ لاسٹ میں جا کے ان کو پیپر سینڈ کر رہے ہو. آپ نے پورے سال کیا پڑھایا؟ اب اگر آپ نے پورے سال آپ نے لاسٹ میں پیپر ہی سینڈ کرنا تھا بچے کو, تو پھر آپ نے پورے سال کیوں پڑھایا؟ آپ بچے کو بول دیتے کہ بیٹا آپ نہیں آؤ, بس میں آپ کو پیپر کلیئر کروا دوں گا. تو ایز اے ٹیچر ہمیں ان چیزوں سے خود دور رہنا پڑے گا, پہلی بات. دوسری بات, اس کو حل کرنے کے لیے بچوں کا ذہن بھی اس طریقے سے بنائیں. اور دیکھیں, بچوں کے لیے یہ نقصان تو ہے, لیکن اس کو آپ یہ کہیں کہ بچوں کے لیے نا یہ ہے تو نقصان, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ بیچارے پھر اس کی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اب جیسے میں نے اگر اس بچے کی آپ کو مثال دی کہ وہ بچہ 9 میں بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہا تھا, اب وہ 10 میں نہیں پڑھ رہا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اس بچے کو یہ بولا ہے کہ بیٹا آپ نے صرف میٹرک کرنی ہے, میٹرک. یہ نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ذہن اس کا اس طریقے سے بنائے کہ بیٹا آپ نے آگے جا کے کچھ بڑا کام کرنا ہے, کچھ بڑا کام کرنا ہے. اس کے لیے یہ بیسک نالج بہت زیادہ ضروری ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کو موٹیویشن ملے گی اور پھر وہ پڑھنا شروع کرے گا. دیکھو, پاس کرنا آسان ہے, لیکن میٹرک پاس کرنا آسان ہے. یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم, یہ جو ہماری صورتحال اس وقت بن گئی ہے اس میں, لیکن یہ ہے کہ آگے جا کے کچھ اچھا کرنا وہ پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے اس صورتحال سے گزرنے کے بعد. بہت شکریہ دانیال بھائی, آپ یہاں تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا ہمارے لیے. یہ ہم لوگ اس کے بہت زیادہ مشکور ہیں. انشاءاللہ آپ کو ہم دوبارہ بھی بلائیں گے, اور جو آپ نے باتیں کی امید ہے کہ یہ ہمارے نوجوان سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.